بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا ایک بہت خوبصورت مہینہ، شاندار مہینہ آیا اور چلا گیا۔ جنہوں نے اس مہینے کی قدر کی وہ یقیناً مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور جو اس مہینے میں بھی غفلتوں اور لاپرواہیوں میں مبتلا رہے وہ محروم ہیں، بد نصیب ہیں۔ اب جب رمضان گزر گیا ہے، رمضان کی ایک بہت بڑی عبادت ہے، رمضان کی سب سے اہم عبادت ہے روزہ۔ روزہ ہم نے پورے مہینے رکھنے کا اہتمام کیا۔ روزے کا ایک افطار روزانہ ہم شام کے وقت میں کرتے رہے، اور ایک افطار پورا رمضان ختم ہوا تو اللہ رب العزت نے عید الفطر کی شکل میں انعام کے طور پر عطا فرمایا۔ وہ بھی ایک افطار ہے، روزانہ کا ایک افطار الگ ہے جو شام کے وقت ہم کرتے تھے، اور ایک بڑا افطار ہے جو رمضان ختم ہونے کے موقع پر ہم نے کیا، اس کو عید الفطر کہا جاتا۔ اس موقع پر ماضی قریب کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت ان کا مضمون ہے، خطاب ہے، وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، وہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کی جو بات ہے اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو ایک روزہ اور دیا۔ ایک روزہ تو یہ ہے جو ہم نے رمضان المبارک میں رکھا ہے، لیکن ایک روزہ جو اس روزے سے بڑا ہے، بلکہ یہ جو چھوٹا روزہ ہے رمضان کا روزہ، اللہ رب العزت نے یہ چھوٹا روزہ بھی اس بڑے روزے کی بدولت ہمیں عطا فرمایا۔ اس بڑے روزے کی پریکٹس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ چھوٹا روزہ دیا ہے۔ وہ بڑا روزہ کیا ہے؟ وہ بڑا روزہ ہے اسلام کا روزہ۔ یعنی ہم مسلمان ہیں تو جیسے ہی ہم بالغ ہوتے ہیں، ہماری عمر ہوتی ہے، ہم مکلف ہوتے ہیں، اس وقت سے لے کر ہمارے مرنے تک، موت تک یہ روزہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض فرمایا۔ یہ جو چھوٹا روزہ ہے، یہ روزہ صبح سے شام تک کا روزہ ہے، ایک مہینے کے روزے ہیں، لیکن یہ جو بڑا روزہ ہے اسلام کا روزہ، مسلمان ہونے کا روزہ، یہ روزہ پوری زندگی کا روزہ ہے۔ جیسے اس روزے کے کچھ آداب ہیں، ایسے ہی اس بڑے روزے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ یہ جو چھوٹا روزہ ہے، یہ روزہ بھی ہمیں اس لیے دیا گیا تاکہ اس بڑے روزے کی پریکٹس ہو جائے۔ ہم مسلمان ہیں، بڑے روزے کے ہم پابند ہیں، اس لیے یہ چھوٹا روزہ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کی شکل میں عطا فرمایا۔ اس روزے کو بہتر بنانے کے لیے، اس روزے کو مقبول اور محبوب بنانے کے لیے کچھ آداب دیے گئے۔ ہم نے وہ آداب سنے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، گناہ کا کام نہیں کرنا ہے۔ کچھ ایسی حلال چیزیں ہیں جن سے آپ کو پورے روزے میں اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے، کھانے پینے سے اور ایسے ہی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے۔ یہ اس چھوٹے روزے کے آداب۔ جو بڑا روزہ ہے اس کے بھی اپنے کچھ آداب ہیں۔ ہم مکلف ہو گئے ہیں، ہم بالغ ہو گئے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو اس روزے کا خیال رکھنا، اس روزے کے آداب کی رعایت کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم جیسے ہی بالغ ہو گئے، ہمارے اوپر اللہ کے احکامات لاگو ہو گئے، ان احکامات کی پابندی کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا اور خیر کے کام کرتے رہنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہنا، یہ بڑے روزے کے آداب ہیں، بڑے روزے کی رعایت۔ اور جیسے چھوٹے روزے کے آداب کا ہم نے خیال رکھا، اس عبادت کی ہم نے تکمیل کی، تو اللہ رب العزت نے ہمیں عید انعام کے طور پر عطا فرمائی ہے۔ ایسے ہی اس بڑے روزے میں، زندگی بھر کے روزے میں ہم اگر آداب کی رعایت کریں گے، اللہ کے احکامات کو مان کر چلیں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے،
تو موت کے وقت حسن خاتمے کا انعام نصیب ہوگا۔ اگر ہماری زندگی رمضان کی طرح گزرے گی تو موت ہماری عید کی طرح آئے گی۔ یہ ایک بہت خوبصورت سا احساس ہے جو ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ یہ جو چھوٹے روزے ہمیں رکھائے گئے ہیں یہ اصل میں اس بڑے روزے کی پریکٹس اور مشق ہے۔ یہ بتانا ہے کہ جیسے تم نے ان چھوٹے روزوں میں اس ایک مہینے میں اللہ کے احکامات کا خیال رکھا، تقوی اپنے اندر پیدا کیا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کی، ایسے ہی پوری زندگی تمہیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ پوری زندگی تمہیں تقوی کا، پرہیزگاری کا، خدا کے خوف کا خیال رکھنا ہے۔ یہ دو الگ الگ روزے ہیں، ایک چھوٹا روزہ، ایک بڑا روزہ۔ اس روزے کے اپنے انعامات ہیں، اس بڑے روزے کے اپنے انعامات ہیں۔ اس چھوٹے روزے کا انعام بھی ہم نے سنا کہ اللہ پاک خاص طور سے ان کو بدلہ عطا فرماتے ہیں روزے داروں کو، اور جنت کا ایک خاص دروازہ روزے داروں کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ اس بڑے روزے کے بھی بہت بڑے بڑے انعامات ہیں۔ پوری زندگی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزرے گی، اللہ رب العزت اپنی رضامندی کا انعام عطا کریں گے، جنت کا انعام عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔